ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے خاص اپنا فضل فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے دین دی نسبت نال تواڈی اور میری ملاقات دا شرف اللہ نے بخشے۔ اللہ ساڈی اے ملاقات دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ تذکرہ شہدائے کرب و بلا جو کہ تسی حضرات گزشتہ جمعے بھی سماعت فرمایا، آج بھی اللہ دی توفیق نال اسی سلسلے دی کڑی نو جوڑا جائے گا اور آگے چلایا جائے گا۔ جس دن
کوفے دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہوئی، اسی دن حضرت حسین نے مکہ چھڑ کے کوفے دا سفر شروع فرمایا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسین نو منع کر دے رہے، روک دے رہے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا۔ کائنات حضرت حسین نو بے شک روک دی رہ گئی، لیکن حضرت حسین نے کرب و بلا نو جا کے اپنے خون نار رنگین کر کے کربلا دا ذکر قیامت تک زندہ کرنا سی۔ کیونکہ کربلا دی وجہ تو حسین مشہور نہیں ہویا، حسین دی وجہ تو کربلا مشہور ہویا۔ حضرت مسلم بن عقیل دے چھوٹے بچے آخرکار وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ حارث نامی ظالم نے صبح دی اذان دے وقت انہوں شہر تو باہر لے جا کے دونوں ذبح کر دیتا۔ تاریخی روایات نے، حقیقت اللہ جاندہ ہے، اور دونوں دے سر تھیلے چ پا کے تے ابن زیاد دے دربار وچ گیا انعام لین لے۔ جدو انہوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم دو بچیاں دے سر دیکھے تے وہ کہنے لگے بدبخت تینوں آکے اسی زندہ گرفتار کر کے لیا، تو قتل کر کے آگے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس سادات دا قافلہ چلدا رہا۔ راستے دے اندر ایک جگہ پڑاؤ کیتا، ٹھہراؤ کیتا، رات گزاری۔ تو کوفے والو ایک شاعر آدمی او دی ملاقات حضرت حسین نال ہوئی، تو پوچھا بھی حسین کدھر جا رہے ہو؟ یہ بال بچے بھی توڑے نال نے، خواتین بھی توڑے نال نے، کدھر جا رہے ہو؟ کس پاسے دا توڑا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے جا رہے۔ اس نے حضرت حسین دے پیر پکڑ لے، خدا را کوفے نہ جائیو۔ فرمایا میرے ویر مسلم دا مینوں خط مل گیا ہے، حالات سازگار نے، لوگ بڑے اچھے نے، اہل بیت دے دیوانے نے، حسین حسین دے نعرے پہ مار دے نے، لبیک یا حسین پہ کہندے نے۔ انہاں فرمایا کہ میں اکھاں نال ویکھایا حضرت مسلم بن عقیل دی لاش چوک وچ لٹکی ہوئی، وہ شہید ہو گئے نے، حالات تبدیل ہو گئے نے۔ کوفے والے دے دل تواڈے نال نے، تلوار ابن زیاد دے نال نے۔ حضرت حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، زندہ لوگوں نے بڑا سمجھ آئے گا تے ثبوت بھی دین گے زندہ ہون دا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مسلم دی لاش لٹکی ہوئی سی یا جھکی ہوئی سی؟ انہوں نے کہا نہیں لٹکی ہوئی سی۔ فرمایا الحمدللہ اے ساڑا خون انجدہ یہ جھکدہ نہیں کٹدہ ہے۔ اس قافلے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل دی چھوٹی جی بچی
چاہ رہی ہے کہ اپنے ویرہ کول پہنچا گی، اپنے ابو جی دی گود بیٹھا گی. حضرت حسین اٹھ کے تے جا کے اس بچی دا متھا چومیا، سر تے ہاتھ رکھیا، پیار کیتا. تے بچی کہن لگی چاچو تسی انج میرے نال پیار پہ کردے ہو جویں لوکی یتیماں نال کردے. کدے میں اپنے باپ تو بچھڑتے نہیں گئی، کدے میرا باپ شہید تے نہیں کر دیتا گیا. حضرت حسین فرماندے نے بیٹی میں تینوں کیڑی زبان نال دساں کہ قیامت تو پہلے تیری باپ نال ملاقات نہیں ہونی. تیرے باپ نو ظالمہ شہید کر دیتا ہے اور لاش چوک وچ لٹکائی ہوئی ہے. تو حضرت حسین نے ٹھنڈا سا لیا، آہ بھری، فرمایا جی مسلم نہیں رہا تے آپاں جی کے کی کرنا. سارے ساتھیاں نال پھر مشورہ کیتا اور حضرت مسلم بن عقیل دے 3 بھائی بھی اس لشکر شامل سی. انہیں کہا اسی تے بدلہ لے بغیر جانا نہیں. بہرحال قافلہ چلدا کیونکہ وقت بالکل کم ہے تے آج گھڑی بھی صحیح ہے. کرب و بلا دی سرزمین تے قافلہ پہنچیا. حر بن یزید ایک کمانڈر سی ابن زیاد دی فوج دا، یعنی یزیدی فوج دا. او دی کوشش سی کہ میرا ہاتھ آل رسول تو محفوظ رہے، انہاں دے خون نال میرا ہاتھ اور میری تلوار رنگین نہ ہوئے. آرڈر پچھو سخت سی. تو حضرت حسین نے مختلف مراحل خطبے ارشاد فرمائے جنہاں وچ 3 شرطاں بڑیاں مشہور نے. حالات کی تبدیلی دیکھی تو آپ نے فرمایا بھئی مینوں واپس جان دیو تاکہ بچے میرے نال نے، بچیاں میرے نال نے، خواتین مستورات پردے دار میرے نال نے، یا پھر میں ایسی جگہ تے بھیج دیو جتے کفر تے اسلام دی جنگ لگی ہوئی ہے، میں اوتھے جا کے لڑاں گا کافراں نال تاکہ میری تلوار تو کوئی مسلمان کلمہ گو نہ قتل ہو جائے. اے بھی نہیں تے پھر منو سیدھا ملک شام جان دیو، میں جا کے یزید نال آپ گل کر لینا اور میرے نانے دے کلمہ پڑھن والے آ تینوں تکلیف کی ہے. انہوں نے کہا جی 3 شرطیں قبول نہیں، ایک کوئی شرط ہے کہ تسی پہلے بیعت کرو. اسی یزید نو دسیے کہ حسین نے تیرے حصے دی 7.5 بیعت کر لئیے. تو حضرت حسین مسکرا کے فرمان لگے بڑے بے وقوف ویکھے نے تواڈے تو گھٹ، جیڑا ہاتھ صدیق دے ہاتھ تے آیا ہے او یزید دے ہاتھ تے آ سکتا ہے؟ اے شیوائے صدات دا آل رسول دا اے شیوائے کہ جنہاں نال بڑھدی ہے انہاں دے پیچھے پڑھ دے نے. چپ کر گئے ہو، چپ کر گئے ہو. اور جنہاں نال بڑھدی ہے انہاں دے پیچھے پڑھ دے نے، جنہاں نال نہیں بڑھدی انہاں نال لڑ دے نے. صدیق نال بڑی، عمر نال بڑی، عثمان نال بڑی، علی نال بڑی، معاویہ نال بڑی، یزید نال نہیں بڑھدی. جاؤ کم کرو اپنا. میں نہیں بیعت کرنی. آخرکار نہر فرات تو تھوڑا جا سیڑ تے 7 محرم نو کوفے دے حالات پہلے بدل چکے سی. نعمان بن بشیر معزول ہو چکے سی. ابن زیاد صفاق قسم دا آدمی گورنر بن چکے سی. 7 محرم نو پانی بند ہو.
خیال اسی بھی انہاں دا پانی بند کر دیاں گے، پیاس دی شدت دے بعد شاید اپنا مشن تے موقف چھڑ دین۔ تو حضرت حسین نے فرمایا بھی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو یہاں پر عاشق لوگ اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ حسین کو پانی کی ضرورت ہی کیا تھی، جس نے پیدا ہوتے ہی میرے مصطفیٰ کے لب چوش لیے تھے۔ پیدا ہوتے ہی نبی کے لعاب جس کے منہ میں چلے جائیں، یہ عام لعاب تو نہیں نا، یہ ساقی کوثر کا لعاب ہے، عام لعاب تو نہیں نا کہ جس میں کوئی جراثیم کا معاذ اللہ خطرہ ہو۔ کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، کسی کو سانپ لڑ جائے تو لعاب لگے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ دکھتی ہو لعاب لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوران جنگ اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی لعاب لگایا تو پنڈلی ٹھیک ہو گئی، دوران جنگ اگر کسی کی آنکھ نکل کے دور جا پڑی لعاب لگا کے نبی نے آنکھ واپس رکھی تو پہلے سے بھی زیادہ بینائی تیز ہو گئی۔ نبی کی شان سن کے نا ذرا سبحان اللہ مسکرا کے آکھیا کرو، نبی کی شان ہے، تیرے میرے نبی کی شان ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے نام پہ بول نہیں سکتے؟ ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ساقی کوثر آپ کا نواسہ کھڑا ہے، آپ نے خطبہ دیا، لمبا خطبہ، فرمایا مینوں پہچانو میں کونا، میں اس دا نواسہ جس دا کلمہ پڑھ دے ہو، میں اس باپ دا بیٹا جنوں علی کہندے نے، حیدر کہندے نے، میں اس بھائی دا ویراں جنوں حسن کہندے نے، میں اس ماں دا پتراں جدے استقبال لئی حضور کھڑے ہو جاندے سن، میں اوواں مینوں پہچانو، میں آل رسولاں، جدو تک تواڈی نماز نہیں ہوندی، جدو تک تسی میرے تے درود نہ پڑھ لو، میں محمد دا نواسہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 محرم گزر گئی پانی بندے، 9 محرم آ گئی پانی بندے، شب عاشور آ گئی، ابن زیاد دے سپاہی عمر بن سعد دے لوگ کہن لگے جلدی کر حسین، فیصلہ کر، یا جنگ کر یا بیعت کر یا موت واسطے تیار ہو جا، یا یزید دی امارت منن لئی تیار ہو جا۔ حضرت حسین کہندے نے اور مینوں موت کو ڈران دے ہو، اینا شہد مٹھا نہیں جتنا سی موت نو مٹھا سمجھ لیں، انیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چیزاں سنو سکون نہیں دیندیاں جتنا ایک گھرانہ موت نل پیار کر دائے، کیونکہ آلہ ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ اللہ جڑا زور نہ لچی کوے قیامت والدن حسین دے نانے دی شفاعت دا قدار ہو جائے، تیرا سارے پڑھو میرے نال، آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ، آواز آئے، آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا۔ آواز ذرا کھولو، اپنے ذرا لب کھولو، حسین دے حق بولو، اللہ جنت دے دروازے کھولے گا۔ آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ، گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا
نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے صدیاں حسین کی ہیں جد دل وچ آل رسول دی محبت ہے ذرا کھل کے پڑھو صدیاں حسین کی ہیں زمانہ نبیوں کا تاجدار ہے کھل کے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کہا فرمایا موت تو نہ ڈراؤ ہمیں اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے اسی موت نو مصیبت نہیں سمجھ دے نعمت سمجھنے آئے اسی قرآن پڑھیا ہویا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اچھی آنکھو ذرا شب عاشور آ گئی حضرت حسین فرما دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دی رات عبادت واسطے دے دیو آج دی رات ذکر و اذکار واسطے دے دیو آج دی رات اللہ دے نال گلاں واسطے دے دیو آج دی رات اساں کھل کے قرآن دی تلاوت کر لئیے آج دی رات کھل کے اللہ دی عبادت کر لئیے کل دن چڑھے گا فیصلہ میدان ہو جائے گا شب عاشور آ گئی 10ویں دی رات آ گئی ہر خیمے وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے حضرت حسین نے سارے اپنے بیر اپنے قبیلے دے اپنے یار کٹھے کیتے خطبہ دیتا حسین نے بڑا کمال خطبہ فرمایا اے میرے ویری نے میرے دشمن نے تواڈے دشمن تے نہیں نا انہاں دی لڑائی میرے نال ہے انہاں دی دشمنی میرے نال ہے انہاں دا ویر میرے نال ہے میری وجہ تو تواڈے بچے کو یتیم ہو جان میری وجہ تو تواڈے تے کیوں مصیبت آئے اچھا میں حسین ایک کم کرنا میں چراغ بجھا دینا اندھیرا ہو جائے گا ہو سکتا ہے چانڑ وچ تسی مینوں ویکھو تے شرم کرو میرا حیا کرو احترام کرو مینوں چھوڑ کے نہ جاؤ میں اکھاں بند کر لینا میں چراغ بجھا دینا ہنیرے وچ اپنے قبیلے لے لوگاں نو لے کے واپس چلے جاؤ میری وجہ تو تواڈے تے مصیبت نہ آئے چراغ بجھا دیتا جلایا سارے ہی بیٹھے سی ہن جے تیری سبحان اللہ آوے ایتھے ایک بڑا باریک نقطہ آوے اے حسین دے ساتھی نے حسین دے ساتھی نے حسین دے ساتھی نے حسین دے ساتھی نے میں بار بار تاں کہاں گا تاکہ اللہ کرے تسی پہنچ جاؤ جتے میں پہنچنا چاہنا حسین دے ساتھی نے کربلا وچ حسین دے ساتھی ہنیرے وچ بھی حسین نو نہیں چھوڑ دے آپ اندازہ کر جے حسین دے ساتھی پکے نے تے حسین دے نانے دے ساتھی کتنے پکے ہونے نے
آنکھوں کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، قاری حسین حافظ حسین، صابر حسین شاکر حسین، نمازی حسین متقی حسین، کھل کے کہے تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ دو تین نوجوانوں نے نہیں آکھیا، پتہ ہے انہوں نے یاد کیتا ہوئے یا انہوں نے ہے یاد کیتا ہوئے، یہ تے واہ علیہ دی مسجد ہے۔ اچھا ہے قرآن ہے نا، انہوں ہے آکھاں یا واہ آکھاں؟ بولو یاد، اچھی بولو، ہے آکھاں یا واہ آکھاں؟ واہ آکھاں۔ قرآن کوئی بندہ انج کر کے معاذ اللہ تلے سٹ دے وے، ہائے کنو آکھنی ہے؟ قرآن نو یا سٹن والے نو؟ آپ پہنچے نہیں ہو بھائی، قرآن گرانے والے پہ ہائے ہے، گرنے والے پہ کل بھی واہ، آج بھی واہ، قاتلوں پہ ہائے، مقتول پہ واہ۔ کیوں؟ حسین پاس ہویا ہے، کسی دا بچہ اچھے نمرد پاس ہو جائے، کوئی باپ گلی وچ نہیں کہندہ ہائے، وہ کہندہ واہ جی واہ کیا بات ہے، جنہوں دستے کہندہ واہ، جڑے سجن ہونگے کہنگے واہ ہے تیرا پتر پاس ہو گیا، جڑے دشمن ہونگے کہنگے ہائے کیوں پاس ہویا۔ ہونا کو کربلا کا شاہ حسین، پھر بولو کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ سارے نال نے کوئی بھی ساتھی چھوڑ کے نہیں گیا، دن چڑھیا 10ویں محرم دا، اپنیاں تپشاں لے کے آ رہے آئے، اپنیاں گرمیاں لے کے آ رہے آئے، آج سورج اگ برساندہ آ رہے آئے، پکھے تھلے بیٹھے ہو پھر بھی پسینہ آ جاندہ ہے، ہواواں چل رہیاں نے پھر بھی پسینہ آ جاندہ ہے، 2 گھڑیاں بجلی بند ہو جائے جان نکلن نو پیندی ہے، لیکن دسنا اتے ایئر کنڈیشن بھی کوئی نہیں، پنکھا بھی کوئی نہیں، ہوا بھی کوئی نہیں، تے ریت بھی تتی ہے، تے جنگل دیاں ریتاں بڑیاں گرم ہوندیاں نے، اج سورج بھی اپنیاں تپشاں نال لے کے آ رہے ہیں، مشیت کہندی اج مقابلے تو جتنے یا نبی دا نواسا جتدا ہے، اور سورج تو اپنیاں گرمیاں برسا برسا کے تھک جائیں گا، پر حسین لاشا اٹھاندہ نہیں تھکے گا۔ پانی بند ہو گیا، 10 محرم آ گئی ہے، جنگ دا اعلان ہو گیا، میں حسین دا کیڑا کیڑا تذکرہ کرا، میں آپ دے صبر نو بیان کرا تا ٹائم چاہی دے، میں شکر نو بیان کرا تے ٹائم چاہی دے، میں حسین دی تلاوت بیان کرا تے بڑا ٹائم چاہی دے، میں حسین دا سجدہ بیان کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دی ہمت بیان کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دا حسن بیان کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دا حسب نسب بیان کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دے نانے دا ذکر کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دے بابے دا ذکر کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دی اماں دا ذکر کرا تے بڑا وقت چاہی دے، میں حسین دے ویران دا ذکر کرا تے بڑا وقت چاہی دے، اس لئی اتنا کہہ دینا علی بابا، علی بابا، نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا پڑھو سارے علی بابا، علی بابا، نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا، علی بابا، نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو،
جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ ذرا سبحان اللہ دی چھلا وے پتہ لگے سارے حسینی بیٹھے نے، سارے صدیقی بیٹھے نے، سارے فاروقی بیٹھے نے، سارے عثمانی بیٹھے نے، سارے حیدری بیٹھے نے، سارے حسنی بیٹھے نے۔ حسینی نون لئی ضروری ہے کہ بندہ صدیقی ہوئے، صدیقی ہون لئی ضروری ہے کہ بندہ حسینی ہوئے۔ جس دل وچ صدیق نہیں اس دل وچ حسین نہیں، جس دل وچ عمر نہیں اس دل وچ حسین نہیں، جس دل وچ عثمان نہیں اس دل وچ حسین نہیں، جس دل وچ علی نہیں اس دل وچ حسین نہیں۔ اللہ دی قسم کھا کے کہاں تے بجا ہوئے گا، حسین دا اس دل وچ دل لگدا ہی نہیں جس دل وچ ابو بکر نہ ہوئے۔ حسین دا دل تے لگدا ہی نہیں، بولو یار، ابو بکر دے بغیر حسین دا دل لگدا ہی نہیں۔ قرآن ہاتھ وچ کہہ رہا ایویں نہیں کہہ رہا، ابو بکر دے بغیر حسین دا دل لگدا ہی نہیں۔ پڑھ کربلا دی تاریخ اٹھا 72 شہیداں دے نام، انہاں وچ ایک ابو بکر بھی ہے، ایک عمر بھی ہے، ایک عثمان بھی ہے۔ میرا بس چلے تو میں شہداء کے 72 نام مسجد کے دروازے پہ لکھاؤں، آنے جانے والا پڑھے کہ جس قافلے کا سردار ابو بکر تھا، حسین تھا، اس قافلے میں حضرت ابو بکر بن علی بھی تھا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہو، جزاک اللہ، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے۔ حضرت حسین دے برکت نال اللہ اس بچے عبداللہ دی زندگی برکت دے، تے جننے بچے بیٹھے نے اللہ سارے ہاں دی زندگی برکت دے، آمین کھل کے کہہ دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، توجہ ہے، تھکتے نہیں گئے، حسینی نہیں تھک دے۔ کرب و بلا کی وادی میں ابو بکر بن علی بھی شہید ہوا، جڑے حسین نے اپنے عباس دی لاش چاہیے۔ دکھ اس گل دے، غم انہوں اس گل دے کہ چنگے بھلے ساڑھے اپنے مولوی وہ حضرت عباس دی شہادت دا ذکر کردے نے، ابو بکر دی شہادت دا نہیں کردے، بلکہ بعض تاریخ دیں کتاباں عجیب جملہ لکھے کمال دا، کہنے جو صفن لگی ہیں سن نا، جنگ دی تیاری سی، کتے 72 تے کتے 22,000، پتہ تو انہوں نے بھی سی نا بھی جڑے 72 نے نا، ایک بھی 22,000 تو پا رہا ہے، کیوں؟ انہاں دی رگج حیدر دا خون دوڑ دا ہے، حیدری خون جن کی رگوں میں ہو اس سے دنیا ضرور ڈرتی ہے۔ ہم بھی الحمدللہ صدیقی مزاج بھی رکھتے ہیں، فاروقی مزاج بھی رکھتے ہیں، عثمانی مزاج بھی رکھتے ہیں، اور حیدری مزاج بھی۔ تھوڑے بولے ہو یار منش، جڑے حیدری مزاج رکھ دے ہو تے بولو نا۔ تو انہوں تو نعرہ حیدری کو اور یاد کرا دیتا گیا نا، اور میں نوی بدت جاری نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو میں نعرے انج دے ہوندے نے، میں نعرہ نواں یاد کرا دیا، نعرہ صدیقی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی اللہ اکبر، نعرہ عثمانی اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ ویسے یہ ان کے نعرے یہی تھے، بدر والوں کا نعرہ بھی اللہ اکبر، احد والوں کا نعرہ بھی اللہ اکبر، پھر کہہ دو کربلا والوں کا نعرہ بھی۔ آواز نہیں آئی یار، آواز نہیں، باہر والے بھی اندر والے بھی۔ 10ویں محرم لین لگی ہوئی، ہاں جی کنوں بھیجیے، پہلے کون جائے گا؟ سارے دی تمنائیں اسی جائیے۔ ایک تلوار لے کے آدمی کھڑا ہویا، اگے نکلیا، حسین میری واری ہے میں جاواں گا، میری واری ہے میں جاواں گا۔ حضرت حسین کہندے نے، ایک کون کہندے میں جاواں
حضرت حسین نے نظر ماری تے ابو بکر تلوار لے کے کھڑا ہے. حضرت حسین فرماندے نے ابو بکر تیری واری کیوں ہے؟ مینوں انج لگدا ہے علی دے پتر نے آکے آنا ہے. حسین ذرا پیچھے ترتیب ویکھ، مصطفیٰ تو بعد پہلے نمبر تے کون آیا ہے؟ پہلے نمبر تے ابو بکر آیا. کربلا وچ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر عبید اللہ، پھر عبداللہ، پھر جعفر، پھر عباس، پھر محمد. اچھا یہ محمد الاوسط یہ کربلا میں شہید ہوا ہے، جسے محمد الاصغر بھی کہتے ہیں. یہ اجازت ہوئے تو دس دیں، اور ٹائم بھی تھوڑا ہے، تھوڑے دے بعد تو مڑ فتوے لانے نہیں جو عثمانی صاحب ٹائم دی پابندی نہیں کر دے. اچھا مینوں آج تو بعد او بندہ کہے میں عثمانی صاحب جمعہ ٹائم تے پڑھایا کرن جڑا ٹائم تے آوے. بھائی جنہیں 2:10 تے آنا وہ کہے جی ٹائم تے پڑھاؤ. کیوں بھائی نوکر لگے ہیں تواڈے؟ میرے سرے بالا وجہ ہے میں گرمی چ گھنٹہ بیان کرا. آنا 2:10 تے کہنا جی جمعہ پابندی کرو جی ٹائم تے پڑھاؤ. کیوں تیرے لئی پڑھائیے؟ نہیں. جڑا بندہ 1:15 بجے آ جائے گا نا وہ مینوں کہے جی مولوی صاحب ٹائم دا خیال کرو اسی بڑی دیر دے بیٹھے ہیں، تو مینوں بھی کچھ خدا دا خوف کرنا چاہیے بھی جڑے پہلے آئے نے تے انہاں نوں خدا دا خوف کرنا چاہیے جڑے لیٹ ہوندے نے. تسی جمعہ پڑھن نہیں آئے، سنن آئے ہو. تے جڑے بندے جمعہ سنن آئے ہو تو سبحان اللہ آکھو نا یار. اینی گرمی چیڑا پسینہ ایویں نہیں بساندے. توجہ ہے تہاڈی؟ آہا. محمد الاوسط کون؟ سیدہ فاطمہ دا انتقال ہون لگا. حضرت علی غمزدہ بیٹھے سن. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو میری وفات ہو جائے میری بہن زینب دی بیٹی امیمہ یا امامہ دو نام لکھے ہوئے نے. امیمہ بھی پڑھیا جاندہ ہے، امامہ بھی پڑھیا جاندہ ہے. وہ جوان ہو چکی ہے، میرے بعد امامہ دے نال نکاح کر لینا. حضرت فاطمہ دی وصیت دے مطابق حضرت علی دا نکاح حضرت زینب دی بیٹی حضرت امامہ نال ہویا. انہوں اللہ نے پتر دیتا، نام محمد رکھیا، جڑا کربلا وچ حسین دے نال شہید ہویا ہے. لیکن یہاں ایک اور بات، اے زینب نبی دی بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے، اے علی دی سس سے 8 بھائی کربلا میں حضرت حسین کے شہید ہوئے. ایک بھائی دی لاش اٹھائی جائے بندہ تھک جاندہ ہے. حسین تیرے صبرہ تو قربان، حسین تیری قربانی تو قربان، حسین تیری عظمت تو قربان. قانون رسول دعوت کربل. حسینی ذرا حسینی مزاج بڑھا کے بولو بھائی. قانون رسول دعوت کربل تحلیل نہیں ہون دیتا. سخیاں دے لال نے دل اپنا بخیل نہیں ہون دیتا. باطل دے عزم ارادیاں نو تکمیل نہیں ہون دیتا. شبیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دیتا. شبیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دیتا. جے سبحان اللہ کہو تے میں بوٹی لائیے. جڑو نہیں یاد ہویا ان عمر دا تقاضا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، انجھے جوان بڑے پھرنے ہیں تو پھر بوٹی لا لئی دیئے. اتھے لوگی بوٹی لا کے پاس ہو جاندے نے. لیکن یاد رکھو دنیا میں اگر کسی کو نقل اتارے پکڑا جائے تو سزا ہے. ایسا جملہ زندگی میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں یہاں، ابھی آیا، ابھی جملہ آیا ہے. زندگی میں کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ نقل اتارتا پکڑا جائے، جزاک اللہ بیٹا، اسے سزا ملتی ہے. اور جو صحابہ کی نقل اتارتا پکڑا جائے اسے جزا ملتی ہے.
نہیں سمجھ آئی میں کتے جاواں تے کی کراں تے کتوں لے آواں میں او ذوق بھائی دنیا میں اگر کوئی نقل اتارتا پکڑا جائے سٹوڈنٹ اسے سزا ملتی ہے اللہ کی قسم جو صحابہ کی نقل اتارے اسے جزا ملتی ہے بلکہ اور کہتا ہوں اور کیا یاد کرو گے کیا جملہ آ گیا دنیا میں اگر کوئی نقل اتارے کسی کی اسے سزا ملتی ہے کوئی صحابہ کی نقل نہ اتارے اسے بھی سزا ملتی ہے ایمان لے آؤ صحابہ دی طرح اللہ نو منو صحابہ دی طرح اہل بیت نو منو صحابہ دی طرح محمد دی غلامی کرو صحابہ دی طرح میرے معزز سامعین میں دور چلا گیا حضرت حسین لاشاں چاہ کے اٹھا کے کدی بھائیاں دیاں لاشاں کدی بھانجیاں دیاں لاشاں اے بھانجے بھی عجیب نے اچانک حضرت زینب خیمے وچ آئیاں نے حضرت حسین نو کہہ دیا نے ویرا میں تیرے اگے ایک سوال کرنا چاہنی ہوں حضرت حسین آبدیدہ ہو گئے پہنے اے ہو جیا سوال نہ کریں جڑا میں پورا نہ کر سکا پانی نہ منگی میں پورا نہیں کر سکتا آپ کہہ دیا ویرا میں پانی نہیں منگن آئی میں ویرا کھجورا نہیں منگن آئی میں کھانے دا سوال کرن نہیں آئی میرا ایک سوال ہے تسی نانے کو سنیا ہونے جدو کوئی مصیبت آوے صدقہ کرنا چاہی دے صدقہ بلامانو کھا جان دے پہنے میں کوئی اونٹ لے کے نہیں آیا میں کی صدقے کرا اس ویلے آسمان کم گیا ہونے زمین تے زلزلہ گیا ہونے جدو حضرت زینب نے پیچھے مارے آتے دو شہزادے آن تے محمد اگے کر کے کہن دیئے انہوں میدان جپیج دے میرے پتر کٹ جان گے تیرے سردہ صدقہ دا ہو جائے گا اللہ اکبر اے بہنہ ہوندیاں نے بھیر حسین ہوئے تے بہن زینب ہوندی ہے بہنہ بوئے تے آ جانتے دل نہ دکھایا کرو بہنہ بوئے تے آ جانتے تکلیف نہ پہنچایا کرو اللہ اس بچے نو نیک بنائے صالح بنائے متقی بنائے ماں پیو دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے جو اچھی آمین کہہ دے ہوتے ساریاں دعاواں توڑے بچے انو اچھا دیکھیں نا بچہ خالی ہاتھ ہے تے بہتیوں دعاواں لے گئے اللہ توجہ توڑی بھائی آخرکار اونو محمد بھی اٹھا کے لے آندے نے چل دیاں حضرت عباس دی لاش بھی انج اٹھائیے ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے سارے انو سر تے اٹھا کے لے آندے عباس دی گٹھڑی بن کے لے آندی ہے خیمے دے اندر رکھیا حضرت علی اکبر میدان چ گئے نے ہم شکل مصطفیٰ جدو میدان چ پہنچے نے حضرت علی اکبر میرے محبوب علیہ السلام دے نال بالکل آپ دی شکل شباہت مل دی سی آپ جدو پہنچے نے میدان دے اندر تے کئی لوگاں دیاں گردنہ اڑائیاں نے یک بارگی دے نال کوفیاں نے حملہ کیتا حضرت علی اکبر زمین تے گرے نے حضرت حسین اٹھان گئے نے تے شاعر کہندا اے دستور زمانے دا تے نہیں پیو پتر دی لاش نو چیندا بل فرض چاونی پہ جاوے اے کمب کے ہاتھ لیندا ایک پیو وچ کربل دیں ودا پتر دی لاش گلیندا جدو لب پئی سون سموچ میں ودا اکھیاں بند کریندا اپنے بیٹے نو اٹھایا شہید نو خیمے وچ لے آندا آخرکار حضرت علی اصغر نو اٹھا کے بیٹھ گئے نے دیدار کر رہے نے بیٹا جی ان قریب تیری میری جدائی ہون والی ہے ادھروں عمر بن سعد کہن لگا اور شمر کہن لگا کوئی اتنا دا انداز اعلیٰ تیر انداز بندہ لے آؤ جڑا تیر مارے حسین دے گلشن دا آخری پھل حسین دے ہتھاں تو جدا کر دے وے انہوں نے کو حرم اللامی آدمی تلاش کر کے لے آندہ جڑا بہت بڑا نشانے باسی
آسمان تے اڑدا پرندہ شکار کر لیندا سی انہیں کہتے نو منہ منگیا انعام دیاں گے انج دا نشانہ لا کہ علی اصغر دا سینہ بھی تیرہ نال چھلنی ہو جائے اس نے کمانڈ جو تیر پایا تے نشانہ لان لگا اچانک میں ہاتھ پیچھے کر لیا اس آکیا کی گلے ماردہ نہیں اس آکیا یار بڑیاں بڑیاں جنگاں دیکھیاں نے پر اے عجیب جنگے بچہ چھوٹا ہے تیر وڈا ہے اسا کیا مار انعام نہیں لینا نہیں مارے گا سزا بھی ملے گی میں شکایت کراں گا حسین دا ہمدرد نکلیا انہیں مارت لایا تیر کمانڈ پایا نشانہ لایا پھر پیچھے کر لیا نشانہ لایا پھر پیچھے کر لیا نشانہ لایا ہو سکا ماردہ نہیں ہو سکا یار کیویں مارا حسین دے پیچھے ایک چھوٹی جئی بچی کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہوئے نہ ماری تسی میرا عباس لے کے نہیں رجے تسی میرا چاچا ابو بکر لے کے نہیں رجے تسی عثمان تے عمر لے کے نہیں رجے تسی اونو محمد لے کے نہیں رجے تسی میرا ویر علی اکبر لے کے نہیں رجے اے میرا ویر کھلونے میرا نہ ماری توڑی لڑائی وڈیاں نالے بچیاں نال تے کوئی نہیں اس کا جلدی کر دیر نہ لا اس لایا نشانہ حضرت علی اصغر دے حلق جو تیر لگا نکل کے حضرت حسین دے بازو وچ پیوست ہو گیا آپ نے کیویں کھچیا ہونے تیر پہلے بازو چوں پھر حلق اصغر وچوں انج کر کے خون دا فوارہ نکلیا علی اصغر دا آسمان وال سٹ کے حضرت حسین کہندے نے اللہ جے تو لے کے راضی ہیں تے میں دے کے راضی ہاں میں حسین تیری رضا تے راضی ہاں پاویں لٹ گیا چمن حسین والا مہکار رسول دی بچ گئی ہمیں لب حسین دے چپ ہو گئے گفتار رسول دی بچ گئی ہمیں قلم عباس دے ہاتھ ہو گئے یلغار رسول دی بچ گئی پاویں تن تے سر نہ رہے حافظ دستار رسول دی بچ گئی اللہ اکبر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے اے حسین بتلائیے فنا اور بقا کیا ہے نیزے پہ چڑھ کے جب پڑا سر حسین نے قرآن قاتل بول اٹھا پھر کٹا کیا ہے آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آ گئی آپ نے نانے دی دستار سر تے رکھی حیدری تلوار ہاتھ تے پکڑ لئی اپنے ویر دا پٹکا کمر نال کس لیا ایک ایک خیمے وچ گئے صبر دی تلقین کی تھی آخر حضرت زینب دے خیمے وچ آئے نے پہلے معذرت پہ کر دینے بہنے میری وجہ تو تیرا چمن لٹ گیا میری وجہ تو تینوں قربانیاں دینیاں پئیاں میری وجہ تو بہنے تیرے تے مصیبتاں دے پہاڑ آئے نے سیدہ زینب کھڑی جا ہو کے کہہ دیا نے نا ویرا انج دی گل نہ کر آخر میں بھی تے اسے ماں دی دیاں جدہ تو بیٹا ہے جڑا تیرا بابا میرا بابا جڑا تیرا نانا او میرا نانا جڑا تیرا ویر او میرا ویر جڑی تیری اماں او میری اماں حکم کیے فرمایا میں جا رہا مینوں یقین ہے میں کٹ جاواں گا مینوں یقین ہے میرا سر نیزے تے لٹکایا جائے گا مینوں یقین ہے میری لاش تے گھوڑے دوڑائے جان گے مینوں یقین ہے مینوں تیراں تے برچیاں تے نیزیاں نال پرویا جائے گا تے بہنا کمزور دل ہوندیاں نے اچانک فون جائے نا کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے تے جو ہاتھ ہی پانی پکڑ کے کھڑی ہوئے نا تے پانی گر جاندہ تے بہن بے ہوش ہو جاندی یہ بہنہ ہوندیاں نے یہ بھی بہنہ ہوندیاں نے کہ سستے خامن ماردہ جا حصہ لے کے آ سوچ کے ہوندی ہے لے کے ہونیاں پر آدھا چہرہ ویکھ دیئے واپس ٹر جاندی ہے مار قبولے پر آنو تکلیف نہیں پہنچانی یہ بڑی ہمدرد ہوندیاں
شالا مرن نا ویر کسے دے شالا مرن نا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا حضرت زینب کہندیاں نے جا ویرا رب رکھا تیرا میرے لیک حکم کیے فرمایا جدو میری حالت ویکھیں گی تے کدے دوپٹہ چادر اتار کے وال کھول کے خیمے جو باہر نہ جائیں حضرت زینب کہندیاں نے ویرا کے ہو جی گل کرنے سارا تمن لٹ جائے اے چادر نہیں اتر سکتی کیوں نانے دی شریعت دا سوال ہے عمر دی غیرت دا سوال ہے اللہ اکبر اے عمر دے آکے لگ کے اللہ پردے دی چادر دیتی سی حضرت حسین نکلے نے حضرت سکینہ دوڑ کے آ گئیاں ابو جی اس پاسے نہ جانا کیونکہ جیڑا بھی گیا ہے واپس نہیں آیا بڑے پیار بڑیاں تسلیاں دے کے معصوم بچی نو سیٹ تے کیتا پہنچے میدان دے اندر پہلے وار وچ کتنے سو کفیاں دیاں گردنا اڑا کے پرا رکھیاں ابن سعد نے آواز ماری اے عام نہ سمجھو ہے درد خونے ایک ایک کر کے سارے انو مار دے گا یک بارگی دے نال حملہ کیتا تیر مارے حسین سوارے برچیاں ماریاں حسین سوارے ظلم ستم کیتے حسین سوارے ایک تاریخ دی کتاب عجیب جملہ لکھی ہے ابن سعد کہنے لگا یار کوئی طریقہ اے ہو جیا ہووے حسین سواری تو تھلے آوے ایک وشانہ جا بندہ بیٹھا سی اسا کیا بالکل بڑا آسان طریقہ ہے حسین جلدی جلدی سواری تو تھلے آ جائے گا کہنے لگے کیڑا کہنے لگے نماز دا ٹائم ہے ایک بندے نے کہو اچھے ٹیلے تے چڑھ کے اذان پڑے جو ہی حسین اذان سنے گا نماز پڑھن لئی تھلے اتر آئے گا کیوں اے آمنہ دے لال دا نواسے نماز محمد دی اکھاں دی ٹھنڈا کے مومن دا میراج واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں تو انیاں لاشاں چک کے بھی نماز نہیں چھڑی اسیرہ جی کے کھا کے بھی نماز دے لاگے نہیں جاندے ویران مسیطاں پچھ دیاں ہیں 4 منٹ ہو لالوں او یار دس دے ہو یار او مان جاؤ چنگے رہو گے جی ہو جی حالات نے ہو سکتا ہے ہر شے چھٹی ہو جائے ویران مسیطاں پچھ دیاں ہیں حبدار حسینی کت گئے سریکی دا شاعر ہے نا کت گئے یعنی کہاں گئے سمجھ گئے ہو نا کت گئے دا مانا کہاں گئے ویران مسیطاں پچھ دیاں ہیں حبدار حسینی کت گئے پانچ ٹیم اذان تے ہندیے دلدار حسینی کت گئے نہ نماز تلاوت شرم و حیا کردار حسینی کت گئے پر ناد کیسر مومن ہیں معیار حسینی کت گئے رہی وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخمہ تھی چور ہویا شبیر آکھے سبحان اللہ جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش اتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے
کتنے عروج پر ہیں، اکثر اکھیاں چوں آنسو سی میں سبحان اللہ تے مجبور نہیں کیتا، کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، دشمن ہیں جیت کر بھی ہارے حسین کے، پشت نبی پہ جب وہ سجدے میں چڑھ گئے لمحات ہو گئے تھے سارے حسین کے، عابد شفیع کس کو بنائیں گے حشر میں، جن ظالموں نے لاڈلے مارے حسین کے، بس اذان ہوئی ایک تاریخ دے مطابق ایک ظالم نے آ کے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں، حضرت حسین زمین تے گرے نے، تلواراں دے زخم کئی سو، تیراں دے زخم کئی سو، برچیاں دے زخم کئی سو، لیزیاں دے جسم سر تو لے کے پیراں تک زخمی زخمی، حسین دا متھا زخمی، چہرہ زخمی، گردن زخمی، سینہ زخمی، ہاتھ زخمی، پیر زخمی، سر تو لے کے پیراں تک ایک ایک حضرت حسین دا جز زخمی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک منٹ دے دیو، کہنے لگے حسین کی گلے موقف چھوڑن لگا، فرمایا نہیں نماز دا ٹائم ہے، جدو جمعہ سی نانے نے کن وچ اذان پڑھی سی، اج اس نمازان دا او نماز والا ادھار باقی سی، آج اتارن دیو، قیامت تک میرے محمد دے نانے جیسی اذان نہیں لبنی، حسین جیسی نماز نہیں لبنی۔ سر رکھیا سجدے وچ، کوئی بھین گوارا نہیں کر سکدی، تے سامنے کسن بھرادا پاویں جڈی پردے دار ہووے، نہیں رہندا ہوش ردادا، کل 70 قدم دا فاصلہ آہی، ریا کس دا چن زہرا دا، مسو خیمیوں باہر قدم رکھیا، واہ حوصلہ آن دی مادا، سر رکھیا سجدے وچ تے سجدہ کنوں کیتا، بولو یار ذرا ہون، آواز نہیں آ رہی، کنوں کیتا، کنوں کیتا، تے کرنا ہی کنوں ہے، سر سجدے وچ رکھیا، میرا محمد کتنا قیمتی ہے، قرآن کتنا قیمتی ہے، دین کتنا قیمتی ہے، حسین کتنا قیمتی ہے، 72 لاشاں چاہ کے بھی جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے، حسین نے آکیا سبحان ربی العالی، تے بول پیا اے حسین ابن علی تیرا زمانہ، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے، خدا والے ظالم ماری تلوار، سر قلم ہویا، میرے پیر دا سر نیزے تے لٹکا کے آکھن جت گئے، جت گئے، حسین ہار گیا، جنگ جت گئے، ایک سیانہ کو بھی بولیا تواڈے جتن تے لعنت، حسین دے ہرن تے رحمت، کیوں؟ تسی حسین دا پانی بند کیتا، حسین دا سر نیواں ہو جائے نہیں ہویا، تسی حسین دے پرا مارے نے سر نیواں ہو جائے نہیں ہویا، تسی حسین دے پتر مارے نے سر نیواں ہو جائے نہیں ہویا، بھانجے بھتیجے مارے نہیں ہویا، آخر کر تسی حسین نو بھی قتل تے شہید کیتا ہے، او دا سر قلم کیتا ہے کہ حسین نیواں ہو جائے، اوہ پاگلو ویکھ لو، کٹن والیاں دے سر تھلے نے تے حسین دا سر موڑ بھی تواڈے سراں نالوں اونچا پیا جاندا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے پردہ کیتا، گزریاں لاشاں دے کولوں تے جدو حسین دی لاش کولوں گزر ہویا، بس یہ کہہ دیا نے دوش نہ دیوی وے ویرون تے بین تیری مجبور
کفن میں تیرا تے شہر مدینہ دور ہے۔ اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، حسین کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول۔ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس جمعۃ المبارک مبارک مسجد جہدے وچ مولانا عبدالحمید وٹو صاحب جمعہ پڑھاندے سی، اگلا جمعہ انشاءاللہ 12 بجے تو لے کے 1 بجے تک ہوتے خطاب ہوئے گا۔ تمام حضرات جڑے اتھے پہنچن وہ پہنچن، کیونکہ پھر اتھے جمعہ پڑھا کے پھر میں اتھے کوئی نہیں آنا، پھر اگلا جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، وآخر دعوانا